السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مطلوب عالم نستبی حاضر پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ لہٰذا آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داری۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اصلاح معاشرہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہماری بے پناہ توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں۔ مدارس، مسلم تنظیمیں، فلاحی انجمنیں اور فلاحی ادارے سب اصلاح معاشرے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ وہی دھاگ کے تین پات ہے۔ معاشرہ دن بدن زوال کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بے پردگی بڑھ رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، جرائم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، منشیات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، ناجائز ذرائع آمدنی کا سلسلہ امر بیل کی طرح روز افزوں ہے، شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں غیر شرعی رسم پر عمل کو فروغ مل رہا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اصلاح معاشرہ کی مہم ناکام کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے تمام وعظ بیکار جا رہے ہیں؟ ہماری تنظیموں کی طرف سے منعقد کیے جانے والے تمام جلسے، سیمینار، کانفرنس اپنا ہدف حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ اس ناکامی پر کسی شاعر کا یہ حسرتناک مصرع پوری طرح صادق آتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کہ کبھی اتباع قوم نے غور کیا کہ ان کے نسخے اتنے بے اثر کیوں ہیں؟ نسخہ غلط ہے یا مرض کی تشخیص صحیح نہیں ہے؟ طریقہ علاج میں خامی ہے یا دوائیں مؤثر نہیں رہی؟ کچھ تو ہے جو اصلاح معاشرے کی یہ مہم فلاپ ثابت ہو رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، حال ہی میں مغربی یوپی کے کچھ قصبوں کی بعض برادریوں کے سرکردہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے وعظ و نصیحت نہیں کی، یہ کام تو بہت ہو چکا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، ضرورت تو عمل کرنے کی ہے۔ محدود پیمانے پر ہی صحیح، بگاڑ کہاں ہے؟ سب کو پتا ہے اس بگاڑ کا سدباب کیسا ہوگا، یہ بھی پتا ہے، لیکن سدباب کی ذمہ داری کس کی ہے یہ بات کوئی طے نہیں کر پاتا۔ ہر آدمی یہ ذمہ داری دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل خرابی یہی ہے کہ اصلاح کے سلسلے میں ہماری ہر کوشش کا آغاز اپنی ذات کے بجائے دوسروں سے ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو ناکامی کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے وعظ اس لیے بے اثر ہیں اور ہماری تحریریں اس لیے افادیت سے محروم ہیں کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں جو کر نہیں رہے ہیں۔ عام آدمی جب کسی مسئلہ قوم کو کسب و حلال کی اہمیت پر بولتے ہوئے سنتا ہے اور حقیقی زندگی میں اسے مبتلائے حرام پاتا ہے تو نہ مقرر کی معنی افرینی اسے متاثر کرتی ہے اور نہ اس کی بے پناہ لفاظی عمل پر اکساتی ہے۔ جب وعظ کی زبان فضول خرچی اور بے پردگی جیسی معاشرتی خرابیوں پر انگارے برساتی ہے اور سننے والے یہ دیکھتے ہیں کہ واعظ محترم اپنی گھریلوی تقریبات میں بیجا اسراف کرتے ہیں یا ان کے گھر کی خواتین پردے کے احکام کی پابندی نہیں کرتے تو ان کی آتش بیانی سننے والوں پر ذرا اثر نہیں کرتی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اب بات عمل کی شروع ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا کام اولاً محدود پیمانے پر ہونا چاہیے، ثانیاً اس کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ مغربی یوپی کے ان قصبوں میں جن لوگوں نے بھی اصلاح معاشرے کے کام کی ابتدا کی ہے انہوں نے یہی دو پہلو مد نظر رکھے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ان کی تحریک کامیاب ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ عمل کے جذبے سے اٹھایا ہے اور اس کے لیے وہ تدبیریں اختیار کی ہے جو قابل عمل ہے۔ ان حضرات نے اپنے پروگرام کو برادری کی سطح تک محدود رکھا ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ برادری، کنبے، قبیلے اور خاندان کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو محدود ہوتے ہیں اور محدود دائرے میں رہ کر عمل کرنا اور کروانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ حکیم العلامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم و رواج کو ختم کرنے کے جو طریقے لکھے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی تحریر فرمایا کہ سب برادری متفق ہو کر یہ سب بکھڑے موقوف کر دیں، دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، اس طرح چند روز میں یہ طریقہ عام ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں،
ہندی اخبارات میں بڑا اواویلا مچا ہوا ہے۔ مذہب اسلام پر شدت پسندی کے الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے خلاف ورزی کرنے والوں کو حق پانی بند کرنے کی دھمکی بھی دی، بلکہ اس دھمکی پر عمل کر کے بھی دکھلا دیا۔ گویا جو لوگ برادری کے بڑوں کے ذریعے لیے گئے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ برادری ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ بائیکاٹ کے اس فیصلے پر شدت پسندی سے تعبیر کر کے اسلام پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے ہی شدت پسند، فرد کی نجی اور معاشرے کی اجتماعی آزادی کے خلاف۔ گویا مسلمانوں کے گھریلوی معاملات میں بھی مذہب اس قدر دخیل ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے خوشی بھی نہیں منا سکتا، بلا روک ٹوک گھوم پھر بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ موبائل جیسی ضروری چیز بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ مسلمان عورتیں کسی قدر مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں کہ بیچاری پردے میں بھی تنہا گھر سے نہیں نکل سکتے، بلکہ کسی محرم کو ساتھ لے کر نکلیں۔ برادری کی پنچایتوں کے فیصلوں کو ہندی کے اخبارات نے اپنے صفحے اول پر جگہ دی، جبکہ عام حالات میں مسلمانوں کے متعلق بڑی بڑی خبروں کو بھی یہ اخبارات بیک وارڈ پر چھاپتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی تنقیدوں اور الزام تراشیوں سے شکستہ خاطر نہ ہو۔ برائیوں کے لیے موبائل کے استعمال پر پابندی، برقع میں محرم کے ساتھ نکلنے کی تاکید اور تقریبات میں فضول خرچیوں سے اجتناب کی ہدایت بظاہر سخت احکام ہے، لیکن حقیقت میں مرض کا تیر بہت علاج ہے۔ اگر ہم اسے فاسدہ مدہ نکالنے کے لیے عمل جراحی سے تعبیر کریں یا اسے ایک بڑا آپریشن قرار دیں تو غلط نہ ہوگا۔ کیا دنیا کا کوئی باشعور انسان عمل جراحی کی ضرورت اور آپریشن کی اہمیت اور افادیت سے انکار کر سکتا ہے؟ حق پانی بند کرنے کا حکم بھی کوئی ایسا سخت نہیں کہ اس پر شور مچایا جائے۔ کیا حکیم ڈاکٹر اپنے مریضوں کو پرہیز کی تاکید نہیں کرتے؟ بعض بیماریوں میں متعلقین کو یہ ہدایات نہیں دی جاتی کہ وہ مریض سے دور رہیں، اس سے بات نہ کریں، اس کی مستعمل چیزیں استعمال نہ کریں۔ کیا کبھی ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی شدت پسندی کا الزام لگایا جاتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ برادری کی پنچایتوں کے فیصلوں پر اس قدر شور مچایا جا رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، پنچایتوں کے فیصلوں پر بعض علماء کے بیانات بھی آئے ہیں کہ باقی سب فیصلے درست ہیں لیکن مقاطعے کا فیصلہ غلط ہے۔ بعض حضرات نے تو اسے غیر شرعی تک کہہ ڈالا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑنا یا کسی کو چھوڑنا غیر شرعی کیسے ہو سکتا ہے؟ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ غزوہ تبوک میں جب تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس حکم عام کے باوجود جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کو اگرچہ کوئی عذر مانا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود نہ وہ خود جہاد میں گئے اور نہ بعض دوسروں کو جانے دیا۔ یہ لوگ منافقین تھے۔ کچھ اہل ایمان کبھی اولاً جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر بعد میں آمادہ ہو گئے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے، مگر گھروں میں شرمندہ بیٹھے رہے۔ جب مسلمان غزوے میں شرکت کے بعد واپس آئے تو ان میں سے 7 لوگوں نے توبہ کی اور اظہار و ندامت کے طور پر خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔ ان کے سلسلے میں آیت توبہ نازل ہوئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ اب صرف 3 صحابی ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ یہ 3 حضرات تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ۔ یہ تینوں جلیل القدری انصاری بزرگ تھے، مگر ان کا جرم سنگین تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کا مقاطعہ کریں، کوئی شخص ان کے ساتھ سلام و کلام نہ کرے۔ اس حکم سے یہ حضرات سخت پریشان ہوئے۔ مقاطعہ کا سلسلہ 50 دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی سچی ندامت پر رحم آیا اور ان کو معاف فرما دیا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاطعہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسے اس واقعے میں ان 3
بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ اصلاح و تربیت کی غرض سے سخت قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا اخلاق و مروت اور رحم و کرم کے منافی نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اصلاح معاشرے کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص پر خود اپنی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد اس ذمہ داری کو محسوس کر لے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرے تو کسی دوسرے کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اصل خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری کے احساس سے یکسر عاری ہو چکے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے انسان سے خود اس کی ذات کے متعلق سوال ہوگا، کسی دوسرے سے متعلق سوال کا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ایک، اس کی عمر کے بارے میں کہ زندگی کے ماہ و سال کہاں ضائع کیے۔ دوسرے، جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں کھوئی۔ تیسرے، مال کے سلسلے میں کہ کہاں سے کمایا۔ چوتھے، یہ کہ وہ مال کہاں خرچ کیا، اور پانچویں یہ کہ جو باتیں وہ جانتا تھا ان پر کتنا عمل کیا۔ جو لوگ دنیا میں اپنی اس انفرادی ذمہ داری سے کما حقہ سبکدوش ہوں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر تمہارے پاس امانت رکھوا دی جائے تو اس کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ اسی طرح ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ سے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اپنی اصلاح کے بعد مرحلہ اپنے متعلقین کے اصلاح کا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مصلحین قوم اپنے اہل خانہ کی فکر تو کرتے نہیں اور پوری دنیا کی بدعملی پر مگر مجھ کے آنسو بہاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے ڈراؤ۔ اپنی اصلاح کے بعد انسان پر خود اس کے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اور گھر والوں میں بھی اولاد کی ذمہ داری پہلے ہے، بعد میں دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور انہیں حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ جبکہ سورج ہمارے گھروں میں ہو، ماں باپ کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرنا سکھلایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ والدین کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سنی ہی سے دین پر چلنے کی تربیت دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے بعد اب دوسروں کی اصلاح کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے آس پڑوس کو دیکھیں کہ لوگ دین پر چل رہے ہیں یا نہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے معاملات کس طرح کے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ اس صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، دین پر چلنے کی ان کی مدد کریں۔ اگر وہ تعلیم سے بے بر ہیں تو انہیں تعلیم کے جوہر سے آراستہ کریں، اخلاق سے عاری ہوں تو ان کو اچھے اخلاق سکھلائیں، ان کے معاملات خراب ہوں تو انہیں بتلائیں کہ معاملات کے
کے باب میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ بعض لوگ آس پڑوس پر اس لیے توجہ نہیں دیتے کہ ان کے درمیان زندگی گزارنی ہے، کہیں وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، حالانکہ ان کی ناراضگی امر محوم ہے۔ اگر یقینی بھی ہو تب بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ صحابی رسول حضرت ابزاں خزا روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، نہ ان کو علم سکھلاتے ہیں، نہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، نہ اچھے کاموں کے لیے کہتے ہیں اور نہ ان کو برائی سے روکتے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے کچھ نہیں سیکھتے، نہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور نہ ان سے عقل کی باتیں سیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھلائیں، عقل کی باتیں بتلائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل کریں، عقل کی باتیں سیکھیں اور اپنے اندر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں عنقریب ہی اس دنیا میں سزا دوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور آس پڑوس کے بعد عام مسلمانوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کو منکرات میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں روکیں۔ پھر اس روکنے کے بھی مختلف درجات ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص خلاف شرع باتیں دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے بدل دے، اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو زبان سے ہی اس امر منکر کے خلاف آواز بلند کرے، اگر زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہ ہو تو دل سے اس بات کو ناپسندیدہ سمجھیں۔ یہ آخری درجہ ایمان کا ہے۔ گویا اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے تو ایسا شخص مسلمان یا صاحب ایمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ قدرت کے باوجود مسلمانوں کو گناہوں سے نہ روکنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کا مستحق گردانا گیا ہے جو طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود لوگوں کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور لوگ قدرت کے باوجود اسے نہیں روکتے تو ان پر مرنے سے پہلے اپنی طرف سے کوئی عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ عام مسلمانوں کی اصلاح و ارشادات کا کام بڑا اہم ہے۔ اس اہم کام میں دوام اور استمر المطلوب ہے۔ قرآن کریم میں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور معاشرے میں ایک ایسی جماعت کی موجودگی لازمی قرار دی گئی ہے جو یہ فریضہ پورے تسلسل کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا۔ ایسے لوگوں کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی رہنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ دکھلانے والوں کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور اتباع کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔